کسی نے ایک سوال کیا کہ کوئی شخص دینی طور پر بہت زیادہ کمزور ہے تو وہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات میں کیسے ڈھالے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص دینی طور سے کمزور ہے تو اسلامی تعلیمات میں اپنے آپ کو ایسے ڈالے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کا علم حاصل کرے، جس کے لیے بنیادی طور سے وہ قرآن کی تفسیر یا ترجمہ سے شروع کرے، سیرت اور سیرت کی کتاب کا مطالعہ، مطلب اس کو ریڈ کرنے سے یہاں وہ کام شروع کریں گا۔ قرآن کو عربی میں پڑھیں گا، پھر اس کا ترجمہ یا تفسیر پڑھیں گا۔ سیرت ظاہر سی بات ہے، وہ اپنی جو بھی زبان آتی ہے اس زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں گا۔ یہ اس کی ابتدا ہوں گی۔ اس کے بعد ساری چیزیں انشاءاللہ زندگی میں جیسا موقع ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ اور اس کو کہیں گے آگے بڑھاتا چلا جائیں گا۔ لیکن ہمارے پاس جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ مدارس کے بچوں کے لیے تو سلیبس ہے، لیکن عام عوام کے لیے کوئی ایسا سلیبس نہیں جس کو پڑھ کر وہ کیا کریں، ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی سسٹم بنایا نہیں گیا، کچھ جماعتوں نے کچھ کتابیں بنا دی، بس اتنا ہی ہے، لیکن وہ بھی بہرحال کوئی سلیبس نہیں کہ جس کو پڑھ کر انسان یہ کہے کہ یہ علم والا ہو گیا ہے، اس کو بنیادی علم تو ہے۔ مطلب ایک انسان ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن پھر بھی ابھی اس کو توحید کا شعور نہیں ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ ایک انسان سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، سب کچھ محنتیں کر رہا ہے، اتباع سنت کیا اس کو نہیں پتا ہے، سنت کی مخالفت کرتا ہے دن اور رات، تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی ادھر کی۔ تو پہلے زمانے میں ایک طریقہ تھا، گھروں کے اندر تعلیم دی جاتی تھی بچوں کو بہت سارے چیزوں کی۔ ان بہرحال آج کل تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو میں کہوں گا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پہلے علم حاصل کرے۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر آپ پڑھیں، ترجمہ پڑھنا ہے تو ترجمہ، اس سے زیادہ وقت نکال کے تفسیر ایک کام، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیرللی آپ ڈیلی سیرت، جیسے مثال کے طور پہ صبح قرآن پڑھ لے تو شام میں سیرت پڑھے، یا رات میں سیرت، سونے سے پہلے سیرت پڑھ لی، صبح اٹھے فجر کے بعد یا جب بھی ٹائم ملا آفس جانے سے پہلے قرآن کا مطالعہ کیا۔ اگر یہ ایک سسٹم آپ روز کا مان لیں انشاءاللہ، قرآن کی تفسیر بالخصوص اگر تفسیر ابن کثیر کا آپ مطالعہ کر لیں، میں کہتا ہوں بہت کچھ علم آپ کو حاصل ہو جائے گا، بہت کچھ، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کو نہ صرف قرآن اور سنت اور اس کی قرآن کی تفسیر، بلکہ کئی اور باتیں جو صحابہ، اہل عرب، ان کا معاشرہ، ماحول اور حکایتیں وغیرہ سب مل جائیں گی۔ مطلب بہت زیادہ آپ کو ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، بہت جامع انداز سے جو وہ کیا گیا ہے، اور ہر چیز سند کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، بتایا بھی جا رہا صحیح ہے یا غلط ہے، تو بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ وہاں سے شروع کر لیں، ابن کثیر کا جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر وہ لے لیں۔ سعودی کا پرنٹ آ چکا ہے، انڈین پرنٹس آ چکی ہے، کئی ہیں برات، جس میں سے خاص طور سے جو سعودی کے نئے پرنٹس ہیں اس میں تو صحیح ضعیف پورا نکال دیا انہوں نے۔ جو چیز مطلب پہلے یہ تھا کہ وہ لکھ رہے تھے اللہ میں اپنے کسی پہ لکھتے تھے ضعیف ہے، لیکن نالج کے لیے واقعہ لکھتے تھے، لیکن لوگوں کو بتا سمجھ نہیں، وہ بھی پڑھ کے عمل کر رہے ہیں لوگ، اب تو وہ بھی نکال دیا گیا۔ اب صرف جو صحیح باتیں ہیں وہ رکھی گئی ہے، تو پہلے 5 جلدوں میں تھی، اب تو 3 جلدوں میں ہو چکی ہیں۔ بڑا آسان ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ تفسیر سے شروع کریں، پھر سیرت کی کوئی کتاب کریں، پھر اس کے بعد اگر آپ مجھ سے ریکمنڈیشن چاہیں گے تو میں علوم القرآن پہ کوئی کتاب پڑھیں، پھر علوم الحدیث پہ کوئی کتاب پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے جو بڑی مشہور اور معروف ہے، جس کا نام منہاج المسلم، اسلامی طرز زندگی کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے۔ ابوبکر جابر الجزائری رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھی تھی۔ لوگوں نے جب ان پہ گزارش کی کہ ہم لوگ جاننا چاہتے دین کو تو کچھ مختصر بتائے، تو انہوں نے کتاب ہی لکھتی منہاج المسلم، اسلامی طرز زندگی۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں صبح شام دن رات میں کیا کرنا ہے وہ ساری باتیں، ایک 2 پنے میں ایک چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ 700-800 پیجز کی بک ہے، تقریباً 300+ ٹاپکس کور کر لی انہوں نے اپنی بک کے اندر ماشاءاللہ۔ تو بہت آسان ہے، وہ کتاب پڑھے۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری کتابیں اور بھی ہے جو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ان بیسک چیزوں کو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جو ہے مطالعہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے آپ کی ایک شروعات ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد دنیا آپ کے سامنے ہے۔ بنیادی چیزیں ہونے کے بعد اب اس کو کہیں گے جتنا آدمی پھر جائے ڈیپتھ میں وہ جا سکتا ہے، مختلف عقائد پہ کتابیں، پھر مختلف سنت پہ کتابیں، مختلف مسائل پہ کتابیں، ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھ سکتا ہے۔ عمومی طور سے ہمارے پاس جب لوگ دینی علم کی بات کرتے ہیں تو خصوصی طور سے وہ کیا سیکھتے ہیں معلوم؟ صرف فقہ سیکھتے ہیں، اور فقہ میں بھی کیا سیکھتے ہیں اللہ کو مخصوص یہ کہنا بھی غلط ہوگا، اپنا مسلک سیکھتے ہیں، مخصوص اپنی جماعت کو سیکھتے ہیں، مسلک بھی نہیں سیکھتے۔ مسلک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، چونکہ ہمارے پاس ایک ہی مسلک کو ماننے والے کئی جماعتوں میں بٹے ہوئے۔ ہاں، ہندوستان کے اندر تقریباً جتنی جماعتیں سب ایک ہی مسلک کو فالو کرتی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے آپ مسائل کا کتنا اختلاف ہے۔ تو وہ جب پڑھتے بھی مسائل تو مخصوص اپنے جماعت کے مسائل پڑھتے ہیں۔ جیسا ہمارے پاس دیوبندی ہے اور بریلوی حضرات ہے، دونوں ایک ہی امام کو ماننے والے ہیں، دونوں حنفی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی دیکھیے، اس کے بعد آپ جائیں گے دیوبندی حضرات دیکھیں گے تو دیوبندی حضرات کے اندر پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو تبلیغ حضرات ہے، ایک جماعت اسلامی والے، پھر دونوں کا الگ معاملہ، ان کے اختلاف۔ تو مسئلہ ایک ہے، تو میں کہوں گا لوگ مخصوص اپنی جماعت کو کیا فالو ہوتا ہے وہ مسائل کو دیکھتے ہیں۔ میں کہوں گا ایسا نہ کرتے، من جملہ آپ دین کو دیکھیں، اس کے بعد آپ مسالے کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مان سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا افیلیشن بتا سکتے ہیں فلاں جڑا، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہم اس پہ وہ نہیں کر رہے۔ لیکن وہ جو جس کو کہتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کے جو جم جاتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا بہت فقہ کا علم حاصل کر کے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں،
فلاں چیزیں کرتے ہیں. بڑی تعجب کی بات ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے آج کل تو ماحول بہت اچھا ہے. میں جب گریجویشن میں تھا, آج سے تقریباً ایک 20 سال پرانی اپروکسیمیٹ بات کر رہا ہوں میں, تو گریجویشن میں تھے تو ایک علاقے میں جانا ہو جو شہر سے تھوڑا دور تھا, تعلقہ پلیس تھی, وہاں جا کے بیٹھے تو وہ جیسی وہ پہلے کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو, ابھی تو نہیں ایسا لیکن پہلے ایسا بہت زیادہ تھا کہ جیسی ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے کہ اس کو بھی داڑھی ہے تو اس کو دوسرے لوگوں زیادہ اس سے حسد چالو ہو جاتی اور کھجلی چالو ہو جاتی تھی. کون سی جماعت کا ہے, ٹوپی نہیں پہنا پھر بھی داڑھی رکھا ہوا ہے, فلاں ہے. تو ہم ینگ تھے اس زمانے, داڑھی بہت کم لوگ رکھ رہے تھے, داڑھی تھی چلے گئے تو وہ آ گئے اور آگے بس شروع ہو گئے, یہ اس میں تمہارا کیا ہے, اس میں فلاں کیا ہے, اس میں کیا ہے. اب بات چل رہی تو اس میں ایک صاحب پوچھ رہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بولے سوال یہ ہے کہ بولے نوالے کتنی بار چبانا چاہیے. اب ہم بھی کیا کالج کے جانے والے اور تھوڑے مذاقی مزاج کے والے, دیکھے اس کا یہ مسئلے کا جواب مطلب مختلف ہے. بولے کیسے, جس کو جتنی دانت ہے اتنی بار چبائے. اور پریشان ہو گئے کون سے امام کا فتح ہے, بولے وہ جانے دو, آپ نے پوچھا میں بتا رہا ہوں. تو آپ کو کتنے ہیں, تو 32 بار چاپنا آپ نے, آپ کو 28 تو 28 بار چاپو. آپ خیال لگایا نوالا ہے ڈالو, جتنی دیر میں لگتا ہے کہ اس کا اتنے چبانے سے ہاضمے کے لیے کافی اتنا چباؤ, باقی ختم کرو قصہ. تو یہ ہوتا ہے. کبھی مجلس سے بیٹھ گئے تو سنتیں اگر پوری آیات نہ تو اپنا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے. کیسے, اب بتاؤ کیلا کیسا کھائیں گے. میں کہا ہم بولے وہ کیسا چلیں گے, آگے سے چلیں گے پیچھے سے چلیں گے. عقل تو بول رہی آگے سے کھلا ہے تو چل لینا چاہیے, لیکن آپ اگر پیچھے کا کوئی طریقہ بتائے تو وہ بھی کر لیں گے. جیسا جہاں سے جڑا ہوا ہے وہاں سے بھی چلتے کچھ. تو دیکھا آپ نے ایک صاحب کی بڑی مشہور ویڈیو سے اٹھاتے کیلا الٹا, مطلب جہاں سے وہ ٹوٹتا تو ایسے کھل جاتا, اس کو ادھر سے پکڑ کے پیچھے چل رہے ہو, کتنا کمپلیکیٹ ہوتا ہے. تو کیلا پچک بھی جاتا ادھر سے. بولے یہ سنت ہے. میں نے کہا اچھا انہوں نے تلوار لے کے نہیں کاٹے اس کو, یہ سنت ہے. اب تلوار سے کاٹے چاقو سے کاٹے, کیا سنت ہے بھائی اس معاملے میں, کیا پھوڑ کے کھا لے, تربوز ہے کیلا ہے, کیا کرنا. تو لوگوں نے کر لیا, تو یہ بہت چلتا تھا. ابھی الحمدللہ لوگوں میں ایک شعور ہے, مزاج ہے, انٹرنیٹ کے دور نے لوگوں کی ذہن کھولے, علماء کی تقریریں عام ہوئی, لوگوں کی مسائل کی اختلاف طرح کم ہوئے, لوگوں نے سمجھداری اختیار کی, پڑھائی لکھائی تھوڑی سی عام ہوئی. پھر اس کے بعد گوگل وغیرہ نے سرچ کو آسان کر دیا. اب چیٹ جی پی ٹی اگر وہ تو پورے مسئلے لا کے دے دے. تھوڑے دن بعد ہمارے کئی مسالک میں مسلک چیٹ جی پی ٹی بھی شامل ہو جائیں گا نا, وہ بھی بتا رہا اس کے حساب سے کیا ہے رائے, وہ بھی دیتا. اس کو آپ پوچھیے کوئی ایک مسئلہ ڈالی, وہ رائے دیتا پورے اماموں کی, اور اپنی رائے بھی لکھتا نیچے اس کے بعد. تو وہ بھی امام آ رہا ہے اپنا چیٹ جی پی ٹی والا, وہ بھی دیں گا. تو بہرحال ایسے کئی چیزیں ہیں, لیکن آپ بنیادی علم سے شروع کریں انشاءاللہ, اور اس میں پھر ترقی کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اس سفر کو جو آسان کرے, ہر مسلمان کے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا جو آسان کرے. بہرحال جی. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.